سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القلب مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کر کے انسان چلا گیا تو وہ انسان کامیاب ہے. جو اس مقصد کو حاصل کر کے نہ گیا وہ ناکام ہے. گویا کہ ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. مشکل تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور ہم سے سارے کام کرا لیتا، لیکن کیونکہ آزمائش ہے کہ کون کرتا ہے اس مقصد کو حاصل اور کون نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مخالف قوتیں پیدا فرما دی ہمارے ساتھ، ایک نفس ہے اور ایک شیطان. اس کو ساتھ کر دیا ہمارے، ان کو پوری طاقت دے دی کہ بھائی تم نے ان کو دھکیلنا ہے کہ اپنے مقصد کو یہ نہ حاصل کر سکیں، اور رکاوٹیں پیدا کرنی ہے اس کے لیے. اور رکاوٹوں کے باوجود جب انسان یا مرد یا عورت اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں. یہ ہماری کہانی ہے، سچی بات تو پوچھیں، پورا قرآن کا خلاصہ بتایا آپ کو، باقی ساری تفاسیر ہیں اس کی اسی بات کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اس کو مزید بھی آسان کر دیا کہ ساری باتیں عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بھیجا اپنا پیارا حبیب کہ اس زندگی میں داخل کر دیں. سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ آسان کر دیا اس کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام کو پیدا فرما دیا، اور وہ ایسی قوم پیدا فرمائی کہ اس جیسی نہ پیدا ہوئی اور نہ پیدا ہوگی قیامت تک. اور بھی ڈیٹیل آ گیا، اللہ نے اور بھی آسانی فرمائی. سبحان اللہ، اس کے بعد بھی امت میں ایسے ایسے علماء کرام اور اللہ تعالیٰ مفسرین اور فقہا پیدا فرما دی، جس میں 4 بہت اونچے ہیں، امام اعظم مالک اور جناب شافعی اور مالکی، یہ سب 4 امام جو پکے ہمارے الحمدللہ. تو یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 2 طاقتوں کے بعد ہمیں خالی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ چیزیں پیدا فرما دی. اتنی آسائشوں کے بعد بھی انسان پھر کوئی ناکام جائے تو دوستو کتنی بڑی بات ہے سوچنے میں. اس ساری چیزوں کے بعد سمجھانا کیا ہے، دیکھ لیں پورا قرآن سے لے کے جتنی باتیں میں نے آپ کو کی ہیں، اس میں صرف یہی بات سمجھانے کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے مددگار بنائے کہ ان کو یہ بات ذہن میں پکی ہو جائے کہ تمہارا مقصد جو ہے یہ ہے
جس مقصد کے لیے تم بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقط فاز فوزا عظیما. بس اس کو حاصل کرنا ہے. بس باقی تیسری چیزیں نہیں ہیں. کھانا پکانا، روٹی کپڑا دکان، یہ وہ، یہ ایک ضروریات زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ رزق میرے اختیار میں ہے، مال میرے اختیار میں، مالک میں ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، صحت میں دیتا ہوں، بیوی میں دیتا ہوں، بچے میں دیتا ہوں، سب کچھ قادر مطلق کے ہاتھ میں. اس سے فکر نہیں کرو، تم میری عبادت میں لگے رہو، میں تمہیں دیتا رہوں. یہ کتنی آسان بات ہے، کتنا آسان ہے دین. اور پھر بھی ہم بندر بن جائیں جناب، پھر بھی ہم نفس کی بات مانیں اور شیطان کی بات مانیں، اور ہم پھر اللہ کی اطاعت نہ کریں، اطاعت نہ کریں اللہ کی فرمانبرداری. اللہ کے نماز پہ آؤ، ہم کچھ اور کام شروع کرتے ہیں. اللہ کے ایک گناہ کا کام مت کرو، ہم پھر وہ نہیں جی اس میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ بڑی میٹھا شربت ہے، بس پیتے ہیں تو نشہ آ جاتا ہے. یہ بات ہے، باتیں کیا جی ہمیں جنت میں لے کے جاؤ، ہے نا. تو اللہ پاک نے ایک اور بھی آسان فرما دیا قرآن میں ہمارے لیے. ان دو قوتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کوئی مشکل نہیں ہے. نفس اور شیطان ہے بہت زبردست ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں. دیکھیں بیماری اس کو آتی ہے جس کے اندر امیون سسٹم کمزور ہو جائے نا تو بڑی جلدی نزلہ پکڑا جاتا ہے. جس کا امیون سسٹم مضبوط ہونا اس کو ہیضہ بھی اٹیک نہیں کرتا، ماشاء اللہ اس کو بیماری اٹیک نہیں کرتی، اندر سے مضبوط ہے، اس کی پاور ہے، اس پہ جراثیم اثر نہیں کریں گے. یاد رکھیں. تو حقیقت میں ہے کہ جو ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے نا یہ شیطان نفس، کہ ہمارے امیون سسٹم جو ہے نا ایمانی وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں. سوال ہی پیدا نہ ہو یار دوستو کہ اللہ کو حکم آ رہا ہو، اللہ کا جس کو مانتے ہیں، اس کی طاقت کو جانتے ہیں، وہ ہمیں حکم دے رہا ہو کہ یہ کرو اور ہم وہ کام نہ کریں. سوچیں ذرا، کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات؟ جب آخر میں پردہ اٹھے گا تو آدمی حیران ہو گیا، نہیں میں ہی تھا. بولو ذاتی کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے مجھے حکم دے رہا تھا کہ فجر کی نماز پہ میں پڑھا سو رہا تھا، تو مجھے حکم دے رہا کہ یہ حرام چیز ہے، اس کو مت اپنے گھروں میں رکھو، مت دیکھو یہ چیزیں، یہ گانے بازیں حرام ہے. اور میرے گھر میں اتنے بڑے بڑے وہ لگے ہوئے تھے، پردے لگے ہوئے تھے، اس کو میں دیکھتا تھا اور شوق سے ہم سب مل کے دیکھتے تھے اس کو. یہ کیا اللہ، یہ کیسے ہو گیا مجھ سے؟ تو وہ کہے گا ہو ایسے گیا کہ تیرا امیون سسٹم جو تھا وہ بیکار ہو چکا تھا. اس نے شیطان نفس نے اتنا قبضہ کر لیا تھا کہ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں سچ میں غلط، اتنا کمزور ہو گیا تھا اندر سے کہ تیرا پٹاخہ ہی نکل گیا. تو اللہ پاک نے ایک انتظام کیا کہ اس امیون سسٹم کو کیسے بلند کیا جائے. اگر وہ طاقت بلند ہو جائے نا ہماری تو کام بن جائے. بس سبحان اللہ. کیسے سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ قرآن سمجھا رہا ہے. یا الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو. امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہونا کہ اللہ کہنا یا الذین آمنوا، تو ایسی آیتوں پہ ایک دم مومن کو چاہیے الرٹ ہو جائے کہ یقیناً کوئی اللہ کی طرف سے محبت اور پیار کی بات آ رہی ہے. کہ غصے والی گفتگو نہیں نا، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے میرے وہ، یہ تو محبت کا معاملہ. تو رکھا یا الذین آمنوا، اے میرے ماننے والو. کتنی بڑی محبت کی بات. اللہ فر ہے، اور کون ہے ماننے والے؟ میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں. تو یہاں کہتے ہیں کہ تھوڑا تصور آدمی کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مجھ سے مخاطب ہے. قرآن کا مزہ آ جائے. یہ بھائی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، کون پڑھ رہا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں نا. تو کیا کر رہا ہے؟ یا الذین آمنوا، اے میرے پہ ایمان رکھنے والے. تو قرآن پڑھ رہا ہے تو کتنی بہترین لذت پیدا ہو جاتی ہے کہ رب مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں. دل کرے گا نہیں ایک ایک سوال، دو سوال روز پڑھ جائے آدمی. کرتے ہیں نا، تیز ہو گیا ایمن سسٹم انسان کی. تو یہاں اللہ کہتے ہیں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ. قرآن کی آیت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا ایمان ہے. ایمان کی چیز کیا ہے؟ کس چیز سے بنا ہمارا ایمان؟ اللہ پہ یقین کیا، رسولوں پہ یقین کیا، آخرت پہ یقین کیا، جنت پہ یقین کیا، فرشتوں پہ یقین کیا. یہی ہے نا بھائی ایمان. اور سب سے بڑا یقین یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے. جاننے پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس تمام جو لسٹ ہے اس میں سے اگر آدمی ایک چیز نکال لے جی اس پہ تو کرتا ہوں، میں اس پہ یقین نہیں کرتا، ایمان ہوا دوستو؟ تو جب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو وہ بندہ ہے کہ تو یہ یقین کرتا ہے کہ تو نے جانا ہے، تو یہاں ڈر لگائے بیٹھا. سوچ ذرا، دھیمی بات ہے یا پھر تجھے یقین نہیں ہے؟ کیا تو تجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ کیسا ایمان ہے تیرا پہ؟
دو ہی کیفیت ہو سکتی ہیں، یا تو تیرا ایمان ہی نہیں ہے، بے ایمان ہے تو، یا پھر تیرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تجھے اس بات پہ یقین کیسا ہے اس چیز کا کہ تجھے پتا ہے میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور تو مست اس دنیا کے اندر، یہ کیسے ایمان ہے؟ اللہ کہتا ہے. تو یہ اشارہ دیا قرآن نے اس چیز کا. مفسرین بتاتے ہیں کہ بھئی تیرے اندر کوئی کمی ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود، تو ماننے کے باوجود میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور پھر سارا کام تیرے اطاعت کے خلاف اللہ کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سن پھر اس وجہ وہی جس میں نے آپ کو بتایا کہ اندر تیرے چیز پیدا ہو چکی ہے، شیطان نفس پہ غلبہ کر لیا ہے، اس کی میں تجھے علاج بتاتا ہوں. وہ کیا علاج ہے؟ واتقوا اللہ. اور اللہ پاک علاج بتا رہے ہیں قرآن. کیا دیکھ میں تجھے علاج بتاتا ہوں کہ تیرے اس ایمان کے تحت کام ہونے چاہیے. ایمان کا جو تقاضا کیا ہے کہ تو میری اطاعت کر، ہے نا بھائیو؟ جب میں اپنے کا مومن کہوں گا تو اس ایمان کا تقاضا کیا ہوگا؟ تقاضا سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کس چیز پہ فورس کرے گا، مجھے کیا کہنے پر مجبور کرے گا؟ یہ کہنے پہ مجبور کرے گا کہ بھائی اللہ کو تو جو مانتا ہے تو جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی بات مان، اور تو نہیں مان رہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی وجہ ہے میں تجھے اس کا علاج بتاتا ہوں. وہ کیا؟ واتقوا اللہ. اللہ اکبر. کیا ہے کہ تیرے اندر اگر یہ جذبہ ایک پیدا ہو جائے، وہ ویک ہو چکا ہے، تیرے اندر ایک جذبہ ہے جو ویک ہو چکا ہے، اس جذبے کی ویک ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جائے، نفس اور شیطان تجھ پہ غالب آ گیا ہے. اگر تو اس طرح رہا تو یقین کر تو کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، تو تباہ ہو جائے گا. تو کر اب یہ تو واتقوا اللہ، اس جذبے کو پیدا کر لے جس کا نام تقویٰ ہے. یہ ایسا جذبہ ہے جو تیرا کمزور ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جذبہ تیرے اندر پیدا ہو گیا تو الحمدللہ جیسے ہی جذبہ آئے گا فوراً اس جذبے کے آتے ہی نفس و شیطان ڈاؤن ہو جائیں گے اور تجھ میں پوری ہمت آ جائے گی، تو اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دے گا. اچھا ایک تقویٰ بڑی پیاری بات مفسرین نے کہی ہے. اکثر کہتے ہیں اس کا یہ ہے نا کہ تقویٰ کو بھی اللہ کا ڈر پیدا کرو، خوف پیدا کرو، یہی ہے نا بات. لیکن تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک نئی بات اس میں. مفسرین نے کیا پیاری بات کہی ہے. دیکھیں آدمی دو چیز سے ایک کام کرتا ہے، امر دو چیزوں پر مبنی ہوتا ہے. تقویٰ بھی دو چیزوں پر مبنی ہے. مبنی سمجھتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی دو چیزوں سے بنا ہے یہ تقویٰ جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے، وہ کھانا بناتی ہے اپنے شوہر کے لیے، وہ کام پر گیا ہے، تو اس میں دو جذبے ہوں گے، دونوں میں سے ایک ہوگا. جب وہ کھانا بنائے گا، ہاں میرا خاوند آئے گا، مجھے کھانا بنانا ہے، مجھے روٹی بنانی ہے، مجھے جلدی کرنا ہے، وہ آئے گا تو بڑا ڈانٹے گا، تم نے یہ کیوں نہیں کام کیا. یہ کیا کہیں گے اس کو؟ خوف سے جلدی جلدی کام کرے گی، آٹا گوندے گی، روٹی پکائے گی، سالن بنائے گی. کرا رہی نہیں کر رہی، اور کام ہو رہا ہے. وہ کیا چیز کام کرا رہا ہے؟ اس کو خوف کام کرا رہا ہے. اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ جذبہ، کہ اس کو اپنے شوہر سے اس قدر محبت ہے کہ میرا خاوند آئیں گے تو بیچارے تھکے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، میں ان کے لیے اچھا کھانا بناؤں، ان کے لیے اچھی چیزیں بناؤں، اور آئیں تو میں ان کی خدمت کروں، ان کی روٹی نائس بناؤں. آج یہ کون سا جذبہ ہے؟ محبت کا. سبحان اللہ. تو یہ خوف اور محبت، ان دونوں چیزوں سے مل کے کیا چیز بنتا ہے؟ تقویٰ بنتا ہے. تو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک تو خوف ہے، یار اگر جو اللہ نے بتایا کہ جہنم ہوگی تو پھینک دیا جائے گا، خبردار جو نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بولا تو تمہیں سزا دوں گا. تو آدمی اس ڈر سے ایک کام کرتا ہے، جہاں نماز نہیں پڑھا تو بڑی سخت سزا ہے. یہی ہے نا، یا نہیں گئے تو دوزخ آگ میں جل جاؤں گا. یہ ہے تقویٰ. یہ کون سی کیفیت ہے انسان کی؟ ڈر کی، خوف کی کیفیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، بندے سے نہیں چاہتے خوف کرے، بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ بندے کے اندر دوسرا جذبہ پیدا ہو. کون سا؟ محبت والا جذبہ، کہ یار اگر میں نے جھوٹ بولا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. مثلا ایک شیخ اور مرید کا معاملہ ہوتا ہے نا، ایک شیخ کا ایک مرید ایسا ہے کہ جو حکم مانتا ہے کہ یار اگر میرے شیخ نے مجھے یہ کام کہا ہے، اگر میرے شیخ نے مجھے کام کہا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، یار میرا شیخ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یار میں نہیں چاہتا ان کو تکلیف پہنچے. ہے نا جذبہ؟ نہیں یار کبھی نہیں ہو سکتا میں یہ کام کروں، میرے شیخ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کبھی نہیں کروں گا. تو وہ اس کام کو نہیں کرتا. اور ایک ہی جذبہ ہے، یار کروں گا تو بہت سخت ناراض ہوں گے، مجھے نکال دیں گے، مجھے فلاں کریں گے. یہ کیا ہے؟ خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندے کا تعلق ڈر والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟
محبت والا ہونا چاہیے. کرے نہ ناف, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا یار. جب یہ محبت والا جذبہ پیدا ہو جائے گا الحمدللہ, یہ اس جذبے سے بلند ہے خوف والے جذبے سے. ہے تقوی یہ بھی, ہے تقوی وہ بھی. اگر خوف ہوگا تو تقوی وہ بھی ہوگا, اگر محبت ہوگی تو تقوی وہ بھی ہوگا الحمدللہ. تو یہ جب محبت پیدا ہو جائے انسان میں اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے کام, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ڈیولپ ہو جائے انسان کے اندر, تو بڑا اونچا کام ہو جاتا ہے پھر انسان کا. کیونکہ محبت آ گئی تو پھر تو شیطان کی بات مانے گا, کیونکہ نفس کی بات میں نہیں. محبت ہوئی تو سبحان اللہ, محبت ایسی ہوتی ہے کہ جانا فجر پہ, اٹھ رہا تہجد پہ. ہائے جس کا قرآن میں کہا ہے کہ ان کے تو پہلو نہیں لگتے, ان کے تو پہلو جو ہے بستروں سے لگتے ہی نہیں. وہ تو بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ یار ٹائم تو نہیں ہو گیا, کتنے ٹائم تو نہیں ہو گیا. ایسے ہیں یہ لوگ نہیں ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں, 1 الارم 2 الارم 3 الارم سارے بجتے رہتے ہیں, وہ خراٹے مار رہے ہیں, کچھ پتا نہیں, اٹھ کے بھی جانا ہے. تو فرق کیا ہے کہ اندر کی کیفیات ہے ہماری. پہلے ہو تو ایمان والے, لیکن اتنے کمزور ہو چکے ہو تم کہ الارم بھی تم پہ اثر نہیں کر رہا, اور ایک نے اپنے اندر سے اس نے محبت کو اتنا بلند کر لیا ہے سبحان اللہ کہ اس کو نیند ہی نہیں آ رہی کہ اللہ کا حکم آنے والا اور مجھ سے سرزد ہو جائے, یہ میں کبھی تصور نہیں کر سکتا. کتنی یہ تجزیہ اللہ قرآن بتاتا ہے. اس کے کیا ہے, اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے, یہ تقوی کی کیفیت, اس کے وسائل اللہ پاک نے دیے کہ ان وسائل کے ساتھ اس پاور کو اونچا کرو تاکہ تم میں یہ پاور پیدا ہو جائے تقوی کی. اور جب تک یہ پاور پیدا نہیں ہوگی شیطان و نفس تم پہ غالب رہے گا, تم ختم ہو جاؤ گے. اس پاور کو بلند کرنے کا نام تزکیہ ہے. جو ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے پاس جو خدمت کرتے ہیں, ان سے جو سواق لیتے ہیں, ان سے جو باتیں سیکھتے ہیں, اگر کسی کی یہ نیت نہیں ہے, جب بھی کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جب کسی شیخ کے پاس چلا جائے اور اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے. بولے سبحان اللہ. اس کے چہرے پہ تبدیلی ہے, اس کے کھانے میں تبدیلی ہے, اس کے رزق میں تبدیلی ہے, اس کے چلنے میں تبدیلی ہے, اس کے ماحول میں تبدیلی ہے. جب شیخ کے پاس جانے کے بعد یہ تبدیلی اس میں آنا شروع ہو گئی الحمدللہ, تو سمجھو کہ اس کے صحیح جذبے کے ساتھ گیا تھا اور وہ یہ سوچ کے گیا تھا کہ میرے میں کمی, مجھ میں کمزوری ہے, اور اللہ نے یہ راستہ بتایا تقوی حاصل کرنے کا, تو میں اسی نیت سے آیا تھا. اللہ کی مدد ہوتی ہے, اس کی ہمت ہوتی ہے, اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آدمی کا راستہ یہی ہے کہ بعض لوگ شیخ کے پاس جاتے ہیں تو بڑی جلدی ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ رائٹ راستے پہ چلیں جو اللہ نے بتایا. یہ بتایا اللہ نے, راستہ نہیں بتایا. یا اتقوا اللہ واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, بڑی مشہور آیت آپ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کو ایکسپلین فرما رہے ہیں کہ ایک بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے اس جذبے کو جو تو حاصل کرنے جا رہا ہے, اس کا ایک اللہ نے پلان پیش کیا ہے. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ تو ایک کام یہ ساتھ کے ساتھ کرتا رہے کہ تیری اندر کی حالات کیا ہیں اس کو ایسس کرتا رہے. آپ سمجھے کہ اس کو جب آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندرونی حالات کے اور بیرونی حالات کو وہ ایسس کرتا ہے کہ کتنی بلندی پہ جا رہا ہے, کتنی نیچے جا رہا ہے. اس کا تعلق صرف اس چیز سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی گرہی طاقت کو بلند کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, ان طاقتوں کے بلند ہونے کے بعد نشانی یہ نہیں کہ آپ کو کشف شروع ہو گیا, کرامات شروع ہو گئیں, جو جلوے نظر آنے لگے, اس سے استدراج کہتے ہیں اس کو, اس پہ یقین نہیں آتا. بلکہ اس کی پہچان یہ ہے کہ الحمدللہ اگر پہلے نمازی نہیں تھا تو نمازی ہو گیا, اگر نمازی تھا پہلے سے تو پھر وہ پہلے صف میں نماز پڑھنے لگا, اور پہلے سب میں پڑھتا تھا تو تکبیر اولا پہ وہ آ گیا. بولے سبحان اللہ. اگر پہلے وہ یہ کام کرتا تو پھر تہجد گزار ہو گیا, اور تہجد گزار ہو گیا تو پھر وہ تلاوت قرآن میں چلا گیا. تو جب بلندی حالات اس کے ہونا شروع ہو جائیں سبحان اللہ, تو سمجھو یہ اس پہ یہ کارگر ہو رہا ہے. یہ طریقہ ہے نقش بندی ہو, چشتیہ ہو, قادریہ ہو, جو سلاسل دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں, سمجھو پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے الحمدللہ, اور بتدریج عروج پر جا رہا ہے وہ شخص. اس کو بل تنظر نفس ما قدمت لغد, اپنی پہلی حالت کا تجزیہ تو نے کرنا ہے, اور اللہ کی طرف سے اس چیز کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے دوست ہیں ان پہ الہام کرتے ہیں, ان کو نئے نئے طریقے بتاتا ہے, نئی نئی چیزیں بتاتا ہے, اس کو اسسٹ کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے اپنے مریدین کی مدد کرتے ہیں, اور ان حالات کو بلند کرنے کے لیے کہ وہ عروج پہ جائیں الحمدللہ, اپنی بیماری کو ختم کریں, ان حالات کو پیدا کرتے ہیں. یہاں ایک چیز آپ کو یاد دہانی کرا دوں,
تزکیے کا ایک سسٹم ہم جو نکالا ہے، دیکھا آپ نے، بنا ہے نا ہمارا، ہے نا، تزکیے کا سسٹم، تزکیہ شیٹ جس کو میں کہتا ہوں، ہے نا، پتہ ہے نا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، یہ بالکل آیت بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا بہترین سسٹم ہے وہ. ہم نے اگر اس کو سیریس نہیں لیا، بعض نے اس کو سیریس لیا ہے اور الحمدللہ اس پہ عمل شروع کر دیا ہے، بعض نے اس کو بہت سلائٹ لیا ہے، بعض کو توجہ نہیں دے رہے. لیکن یاد رکھیں گے بات، یہ سب اللہ کے کرم اور کے فیصلے ہوتے ہیں کہ بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر سے بلند کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کی اطاعت پہ آ جائے، ورنہ بہت سخت عذاب بھی ہیں اور اللہ کی محبت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اس کو سیریس کریں. میں سب کو پھر دعوت دیتا ہوں، ہر حالت میں اس کو استعمال کریں. اس میں یہی اسسمنٹ ہماری ہوتی ہے کہ بھئی میں کتنا گناہ کر رہا ہوں، کیا میری حالت ہے، گناہ نکلا نہیں نکلا، میری نماز کی کیا حالت ہے، سب کچھ یہ سب باذن اللہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں انسانوں پر. اس کے جب آپ تفسیہ کریں گے، اس پر جائیں گے، محنت کریں گے، تو اس کوشش کے اندر آدمی اس میں کامیاب ہو رہا نہیں ہو رہا، لیکن اس کوشش پہ اللہ کی مدد اترے گی، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. ہر بندے کو یہ کام کرنا چاہیے، ہر عورت کو یہ کام کرنا چاہیے، ہر انسان کو جس کے پاس یہ ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے ولتنظر نفس مقدم، وہ اسسٹ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، انکوائری کرے اپنے حالات کی کہ میرے حالات کیا ہیں. میں نے آج جھوٹ کتنا بولا ہے، میں نے آج فراڈ کتنا کیا ہے، میں نے حرام آج کتنا کھایا ہے، میں نے نماز آج کتنی چھوڑی ہے. اندھا دھند زندگی نہیں گزرتی اللہ کی، میں نے اطاعت کو کتنا چھوڑا ہے، اللہ کا حکم آ رہا تھا، میں یہ کس طرح میں نے بات زبان سے کر دی، میں نے انسان کو گالی کیوں دے دی، میں نے اس کے ساتھ برا فعل کیوں کیا. بس اتنا ہی نہیں ہے کہ آدمی عبادت کیے جا رہا ہے، بس عمرے کیے جا رہا ہے، حج کیے جا رہا ہے، قرآن نہیں. اس کو آدمی بالکل اپنے آپ کو دیکھا طرح کرتا ہے کہ تو نے کل اپنے لیے کیا جمع کیا، کیا دیکھا. پھر اللہ فرمایا واتقوا اللہ، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تجھے یقیناً وہی طاقت چاہیے. سبحان اللہ. پھر فرمایا واتقوا اللہ ہی چاہیے. جب تک تجھ میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ کیا تو ڈر اتنا بلند ہو جائے، یا اللہ کی محبت کو اتنا بلند کر دے تیرا شیخ کہ تو محبت کے ساتھ اللہ کے ہر فرمان کو ماننا شروع ہو جائے. ان اللہ خبیر بما تعملون. سبحان اللہ. اللہ نے بڑی پیاری بات ہے، کتنی بات ہے کہ ایک بات کہ جب انسان بعض اوقات یہ کرتا ہے، ایک غلط فہمی دور کیا کہ چلو چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ آدمی سے ڈرتا ہے، آدمی سے ڈرتا ہے. چلو آج وہاں نہیں پیئیں گے، آج کیا دروازے بند کر کے پی لیتے ہیں، کون دیکھ رہے ہیں، باہر تو کہیں گے نا بالکل نیک صاف انسان ہے. یا چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں. انسان چھپ کے آج بہت گناہ کرتے ہیں. جیسے رات کا پردہ ہوا تو بیوی ادھر گئی بند کی اور وہ اپنی اپنی چیزیں کھول لیتے ہیں. استغفر اللہ. ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ آدمی پوچھے نہ، بیوی کی ڈر سے. اور باہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی، بڑا فضل آدمی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، تو ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. تو اپنی وہ تیاری کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے تیری. تو یہاں مفسرین نے بڑی پیاری بات سنائی ہے کہ صرف ظاہر کو اگر آپ نے صحیح کر لیا تو یہ کچھ نہیں بنایا. اندر کے جو گناہ ہیں، اندر کے جو حاجی کا صاحب تو بن گیا، عمرہ صاحب تو آپ بن گئے، لیکن اندر کے جو گناہ تیرے موجود ہیں، جھوٹ تو بولتا ہے، غیبت تیرے میں، غصہ تیرے میں، حسد تیرے میں، حرام تو کھاتا ہے، فراڈ تو کرتا ہے، دھوکہ بازی تو کرتا ہے، تو خدمت نہیں کرتا اپنے ماں باپ کی، خامد کی خدمت نہیں کرتا، سارے عیب تجھے اندر موجود ہیں. اللہ نے کہا کہ اندرونی دنیا سے میں تیرے واقف ہوں، ابھی حقیقت کو تو نہیں پا سکا. حقیقت کو پانے کے لیے ایک ہی چیز ہے، واتقوا اللہ. ضرور تجھے اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ جب تک اندر کی گند نہیں نکلیں گے تو دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی، ہماری پوری زندگی کا جو پوری قرآن کا نچوڑ یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ جو اللہ فرمائے اس کو مان جاؤ، چونچا نہ ہو، اور جس سے منع کریں اس کو ختم کر دو. اگر یہ ہم سے نہیں ہو رہا تو اندر ہمارا کمزور ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے تقوی کو پیدا کرو. تقوی کے دو نشان ہیں، یا اتنی محبت ہو جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، یا پھر وہ اتنا ڈر آ جائے، وہ بھی تقوی ہے کہ ہم ڈر سے اللہ کو چھوڑ دیں. دونوں میں سے طاقتیں دو پیدا کرو. افضل طاقت جو ہے وہ محبت والی طاقت ہے. اور جو اللہ کے ان بندوں کے پاس انسان جا کے یہ طاقت حاصل کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر خوف نہیں آتا بلکہ محبت آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے تو ذکر ہے. ذکر سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف نہیں. ذکر سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. محبت فضل ہے. ذکر سے خوف پیدا نہیں ہوگا، آپ کو ڈریں گے نہیں. سبحان اللہ. ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی.
وہ محبت آپ کو مجبور کرے گی داڑھی پوری رکھ لوں، محبت آپ کو مجبور کرے گی یا سنت پہ عمل کروں، وہ محبت آپ کو مجبور کرے گی یا گانے بجانے گھر سے نکال دوں، کوئی غیر حرکت نہ کروں. اب جب تک یہ نہیں آ رہا تو محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سب فراڈ اور دھوکہ ہے. اللہ اس نے کہہ دیا ان اللہ کبھی تعاون، میں تو جانتا ہوں تو ہے فراڈی، ہم بڑے دھوکے باز ہے تو کہ بکواس کرتے. انسان بن اپنے آپ، کوئی عاشق واشق نہیں ہے. سب جانتا ہوں جو تو کر رہا ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو کام، بس دنیا واہ واہ کرے، ہاں ہاں کرے اور شور مچائے اور یہ کریں. کہتا ہے میرے دربار میں مخزون نہیں ہے، بہت دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے. طاقت پیدا کر اپنے اندر، واتقوا اللہ، اپنے آپ کو سمجھ. تنظر نفس ما قدمت، ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتا بھی رہے کہ وہ طاقت میرے میں آئی ہے یا نہیں ہے، مجھ سے گناہ ختم ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. تو یہ چیز سسٹم اس میں آپ کو مدد کرے گی الحمدللہ. تو یہ ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی واقعی اللہ پہ ایمان والا کہے کہ واقعی تیرے میں یہ خوف ہے کہ تو نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پہ محنت نہ کرے. نہیں، ناممکن ہے کہ آدمی کو پتا ہو کہ کل میں نے مر جانا ہے اور وہ فکر نہ کرے چیز کہ یار میں یہ گناہ کیوں کر رہا ہوں، کیسے گناہ کر رہا ہوں. تو یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن کی دوستو. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا کہ ہم اس آیت کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنا شروع کر دیں اور کسی اللہ والے سے دوستی کریں، تعلق پیدا کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی باتوں کو سنیں، جو وہ باتیں کہیں اس پہ عمل کریں. نفس اور شیطان ڈاؤن ہوگا، جیسے آپ چھوڑنے گے اس سے ملنا، اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں وہ بھی دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یاد رکھیں جتنا جتنا آپ دور ہوتے چلے جائیں گے اللہ بھی آپ دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہاں کتنے دھوکے ہیں، وسوسے ہیں، جو کچھ بھی ہیں جمے رہیں، شک کو نہ چھوڑیں. جب میں حضرت صاحب کے پاس گیا نا شروع میں، آپ کو بتاتا ہوں، اتنے وسوسے آتے تھے کہ بھائی سب چھوڑ کے بھاگ جاؤ، کچھ نہیں ہے، فضول ہے یار، تجھے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، تجھے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، تجھے داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، تجھے فنا بھی کرنا پڑے گا، تو نماز یہ تو نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے یار، اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ایسے وسوسے آتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرا سارا اندر سے جو بنیان اور قمیض بھیگ جاتی تھی پسینے سے، لیکن میں نے ایک تہیہ کیا کہ اب جو کچھ بھی ہے فیصلہ کر بیٹھا ہوں، بے شک مر جاؤں میں نے اب چھوڑنا نہیں اس شخص کو. اور یہ کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ صحیح بتا رہا ہوں، یہ کوئی چند دن کی نہیں تھی، کئی سال گزرے میرے اس طرح. اور ادھر کوئی نہ کشف نظر آ رہا ہے، نہ کرامات نظر آ رہی ہے، کچھ بھی. اتنا خوش کا معاملہ کہ سوائے قرآن اور حدیث کے تھا ہی کچھ نہیں، کچھ نہیں سوائے سنت اور حدیث. آدمی ایک تو ہے نا اس میں دیکھتا ہے کشف ہو گیا، کوئی خواب بتا رہا ہے، کوئی ایسی چیز کر رہا ہے، تو آدمی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں، بس حکم ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا حکم ہے اور آپ برائی سے بچو. اتنا خوش کا معاملہ. دیکھیں اللہ والے کیا چیز ہوتے ہیں. اور جذب ایسا کرتے اٹھ سکتا نہیں ہوں، وہاں سے نکل سکتا نہیں ہوں. اور شیطان وسوسے اتنے غالب تھے اس دنیا کے کہ وہ یقین نہیں آنے دے رہے کچھ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کیا، ہمیشہ مدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ قدم اٹھائیں اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو طاقت مجھ میں پیدا کی، ہلنا نہیں تو اس آدمی کے پاس، ہلنا نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے تو میں ہلا نہیں. اتنا برا میرا حال ہو جاتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پسینے سے شراب دور ہو جاتا تھا، کسی چیز میں دل میں یقین بھی نہیں رہتا تھا، یقین نہیں ہوتا تھا. یہ میں آپ کو کیفیات اس وجہ سے بتا رہا ہوں. آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، کبھی ایسی کیفیات آ جائیں، اگر کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور یہ کیفیت آ جائے، نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، مزہ بھی نہیں ہے، اور مزہ وہاں آئے گا آپ کو جو خشک آدمیوں کو نہ کشف ہو نہ کرامات ہو، صرف قرآن و حدیث ہو، اور وہاں ہی آپ نے بیٹھے رہنا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ واقعی میرے لیے آیا ہے، اس میں کوئی چسکا نہیں چاہیے، اس کو مزہ نہیں چاہیے، یہ تو بن دیکھے یقین کرتا ہے ہر چیز پر، اس کو کیا دکھانا. اور جب اس مقام پہ آدمی آ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سب دکھا بھی دیتا ہے. جی ہے تزکیہ، اس کو کہتے ہیں دوستو. ہمت کریں، اس راستے کو پکڑیں. وسوسے شیطان بس ایک راستہ جو نہ بتایا، طریقہ بس ایک ہی بتایا کہ تقوی کو حاصل کر. جو وسائل دیا اس کا سب سے پہلا وسیل شیخ ہے، اس سے اللہ والے کی صحبت ہے، اس پہ جا کے بیٹھ جا. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا باقی میرا کام ہے تجھے نکال دینا وہاں سے. اگر تیری نیت صحیح ہے، تمہیں خوف ہے کہ تمہیں مرنا ہے، تیرا حساب کتاب ہونا ہے، قبر کا عذاب آنا ہے، جہنم میں تمہیں جانا ہے، جنت میں تمہیں جانا ہے، پلسرات سے گزرنا ہے، ایک ایک بات کا اللہ کہتا ہے کبیر تعمل، ہر چیز میرے پاس تیری موجود ہوگی. تب تجھے اس کو یقین ہو گیا، پھر تو صحیح محنت کرے گا اس پر الحمدللہ، اور ایک منٹ بھی تو ضائع نہیں کرے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.